السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حاجیوں کے قافلے آنے لگے، حاجیوں کے قافلے آنے لگے، دل میں ارماں آج بل کھانے لگے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کے لیے، ہمارے لیے مختلف نیکیوں کو اپنے جھولی میں بھرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے مختلف مواسم فراہم کیے ہیں، اور انہی میں سے سب سے بڑا نیکیوں کا جو موسم ہے وہ حج کا مہینہ ہے، حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پروگرام بہت دنوں سے رکا ہوا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس مہینے سے الحمدللہ پھر ہمیں آپ کے اور آپ کو میرے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے، جس پر اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ دنیا میں دنیاوی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں دنیا کے لیے، اور دنیا والے اس میں حاضری دیتے ہیں
اور صرف ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، انسان جو پیدا ہوا ہے وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو جلدی مل جائے۔ تو دنیا کی نعمتیں یہ دنیا میں ملنے والی ہیں، اس لیے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ صبح و شام محنت کرتا ہے، اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی محفلوں میں ان کی محفلوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وہ بےتاب رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی دینی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ اگر کوئی دنیاوی محفل منعقد کی جائے تو اس میں اس سے کہیں زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی مجلس کے لیے، اپنے مجلس میں آنے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماہانہ اجلاس اسلامک سینٹر مبرز کا آج منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اب یہ سلسلہ برابر جاری رہے اور ہر مہینہ یہ منعقد ہوتا رہے۔ میرے بھائیوں، آج کا عنوان ہے حج کی فرضیت، اس کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا حج فرض کیا ہے۔ کس پر؟ جو مستطیع ہو، صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے بلکہ بندے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ ہر چیز سے غنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ لوگوں سے بے نیاز ہے، لوگوں سے اللہ کو نہیں چاہیے بلکہ لوگوں کو اللہ سے چاہیے۔ تو جن کو لینا ہے، جن کو لالچ ہے اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کے عذاب سے جن کو ڈر ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے۔ میرے بھائیوں، حج یہ اسلام کے اہم رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ رکن ہے، اور ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ یہ حج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا شہادتین، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان المبارک کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا، اور 5واں حسب استطاعت، اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت مستطیع کیا ہے، طاقت رکھی ہے تو اس کے گھر کا حج کریں۔ یہ 5واں رکن ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ سے ہی اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کا تذکرہ فرمایا، اور آپ کی بہت ساری آزمائشوں کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا۔ بڑی آزمائشیں ہوئی تھیں ان کی زندگی، میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے سراپا
ہدایت ہے اور سراپا اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ ہی کے بارے میں فرمایا تھا مومنوں کو کہ اے لوگو، اگر تمہیں کسی کی پوری زندگی اگر دیکھنی ہے، پوری زندگی، اگر کسی کی پوری زندگی دیکھنی ہے، بچپن بھی دیکھنا ہے، جوانی بھی دیکھنا ہے، بڑھاپا دیکھنا ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اے مومنو تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ پوری زندگی، بچپن سے لے کر، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین کی انہوں نے بندگی کی، عبادت کی، پوری دشمنی، قوم سے دشمنی مول لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آپ جب سنیں گے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک بندہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہے، پوری مخلوق سے، پوری کائنات سے اکیلے پنگا لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے گھر میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اپنے گھر، ہمارے گھر میں بت بنتا ہے، پھر اسی بت کی پوجا ہوتی ہے، یہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی جو بات انہوں نے اپنے باپ سے کہی، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا اور کیا فرمایا کہ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اپنے باپ سے پنگا لیا۔ باپ نے بجائے اس کے کہ ان کا جواب دیتے، ان کو مارنے کی دھمکی دی اور ان کو اپنے گھر سے نکال دیا، گھر سے نکل گئے۔ پھر قوم سے پنگا لیا، قوم سے کتنا چھوٹا موٹا پنگا نہیں لیا، بلکہ ان کے دھرم کے آستہ، ان کی عقیدت کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا اور اس کا مقابلہ ڈٹ کر کے کیا۔ اکیلے ہیں، کیا کیا؟ ان سب کے جو بتکدہ ہے وہاں جا کر کے پورے بتوں کو توڑ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، سب کو ریزہ کر دیا، توڑ تاڑ کر کے برابر کر دیا، ان کو سمجھانے کے لیے۔ ان کو بھی ڈر تھا، پوری پبلک، پوری امت، اور ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا، ایک بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ان کا ساتھ دیتا، ان کے ہاں میں ہاں ملاتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس عمل سے ان کی جو مت ماری ہوئی ہے نا، ان کے جو عقلیں بند ہیں، ہو سکتا ہے کھل جائے۔ پھر جب وہ لوگ واپس ہوئے اپنے بت خانے میں، دیکھا کہ یہ تو سارا ماجرا، پورے سب ان کے دیوتا، پورے بت جو ہے سب موندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، سب کی درگت بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یعنی دیکھیے ظلم پر ظلم، یعنی ظلم کیا کہ وہ معبود بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معبود ہے، ہمارے معبود کے ساتھ یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ کون ایسا معبود جس کی لوگ ہاتھ توڑ دیں، جس کا پیر توڑ دیں، وہ اپنے کام نہ آ پائے، پھر وہ ہمارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے کام کے لیے تھا، وہ تو پاورفل ہونا چاہیے، اس کا تو کوئی بال بیگا نہیں کرنا چاہیے، اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ اگر بت کہہ دیتے، کوئی دوسری چیز کہہ دیتے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا الہ مان رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی یہ درگت کس نے بنائی ہے؟ جس نے یہ کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا سمعنا فتن، یعنی ہم نے سنا ہے، وہی جو ایک نوجوان ہے جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا تھا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جوان کہا ہے، یہ نہیں کہا ابراہیم، بلکہ کیا کہا؟ ایک جوان ہے۔ تو جوان میرے بھائیوں، جوانی میں اللہ رب العالمین جوانوں کی عبادت اور نوجوانی کی عبادت یہ بہت مقبول ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، اور جب جوان اٹھتے ہیں تبھی قوم کی تقدیر بدلتی ہے اور قوم کی تاریخ بدلتی ہے، لیکن جب جوان ہی سو جائیں تو پھر وہ قوم جو ہے مر جاتی ہے اور اس کو مردہ قوم کہا جاتا ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں اور انہوں نے پوری قوم کو جگانے کی کوشش کی اور پوری قوم سے
پنگا لیا اور کیا کہا کہ ان کو لاؤ، یوسف کو، ابراہیم کو لاؤ لوگوں کے سامنے۔ وہ آئے اور انہوں نے ڈٹ کر کے، اس لیے کہ سچائی ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ سچائی تھی، ان کو سمجھانا تھا۔ انہوں نے کیا کہا کہ اے ابراہیم تو نے یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ بھئی ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھو، یہ تو تمہارے معبود ہیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان سے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہوں، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھو ان سے اگر یہ بولتے ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا پھر وہ تھوڑا سا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنا بال کھجلانے لگے۔ کیا ہے؟ جواب تو ہے نہیں، سر کھجلانے لگے جواب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطانیت غالب آئی۔ قال لقد علمت، اے ابراہیم تم کو تو پتہ ہے کہ یہ نہیں بول سکتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بول ہی نہیں سکتے ہیں۔ اب یہیں پر انہوں نے پکڑ لیا ان کو، کہا کہ جب یہ نہیں بول سکتے ہیں تو ایسے کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ اف لکم، تم پر اف ہے۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسی چیزوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو نہ بول سکے؟ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، جو اپنی حفاظت نہ کر سکے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں پہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو آگ سے بھی محفوظ رکھا۔ پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں اولاد بھی دی، جو اللہ رب العالمین نے جو بیٹا دیا اس کو بھی اللہ نے آزمایا اور کہا اس کو بھی لے جا کر کے ذبح کر دو اپنے ہاتھ سے، یہ بھی نہیں کسی دوسرے سے کہہ دو وہ ذبح کر دے، کہ اس لیے کہ تم نہیں باپ ہو، نہیں کر پاؤ گے۔ اتنا امتحان، اتنا بڑا امتحان کہ بوڑھا باپ اپنے آخری اکیلے یعنی نشانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آخری انتہا ہے آزمائش کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یعنی اب اس سے کھلی ہوئی، اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اب آپ کو ان آزمائشوں کا بدلہ دے رہا ہے۔ کتنا بڑا بدلہ دیا کہ رہتی دنیا تک پوری قوم مسلمانوں کی آپ کو یاد کریں گے، ہر ادا کو، جو آپ نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے اپنے گھر کی تعمیر کرائی، وہ تعمیر، وہ گھر کہ جس گھر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی اس کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، مبارک جگہ ہے، اور اسی جگہ کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یعنی اس امن پسند، امن والے شہر کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس گھر کا حج تمام اہل ایمان کے اوپر فرض کیا، اور جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی اور آپ کے ذریعہ سے پوری کائنات میں یہ منادی فرما دی گئی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس ندا کو پوری قوم، پوری دنیا تک پہنچایا، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اس گھر کا طواف ہوتا رہے گا، اس گھر کا حج ہوتا رہے گا، اور جب بھی حج کا موسم آئے گا پوری دنیا سے عقیدت مند، عقیدت کے ساتھ اپنا پونجی صرف کر کے، اپنی طاقت اور قوت صرف کر کے اس گھر کو دیکھنے کے لیے تڑپتے رہیں گے۔ میرے بھائیو، وہ ایسا گھر ہے، کوئی سونے کا گھر نہیں ہے، کوئی ہیرے جواہرات کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے، وہ ایک عام پتھر ہے، عام پتھر کا بنا ہوا گھر ہے۔ غلاف اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس وقت 9ویں ذی الحجہ کو صبح میں فجر کے بعد غلاف بدلا جاتا ہے، اور آپ اس وقت دیکھیں ٹی وی پر، یوٹیوب پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عام پتھر سے چنا ہوا یہ 4 دیواری
یہ ایک گھر بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنی عظمت اور اتنی اللہ رب العالمین نے عزت اس کو دی ہے کہ اس سے پوری دنیا میں اتنی عزت کسی اور عمارت کو نہیں دی ہے اور گھر کو نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اس گھر کی تعمیر ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اے اللہ میرے پاس جتنی وسعت ہے، جس طریقے سے تو نے مجھے حکم دیا تیرا گھر بنانے کے لیے، میرے پاس جو موجود ہے اسی سے میں تیرے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں۔ اے اللہ تو اس میری چھوٹی سی پونجی کو، میری چھوٹی سی محنت کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، نبی کو بھی ڈر ہے کہ کہیں میری یہ بات ریا میں نہ آ جائے، میرا یہ عمل ریا میں نہ شامل ہو جائے۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تو میرے اس محنت کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح سے قبول کیا کہ پوری دنیا کے لیے اس کو عقیدت کا مظہر بنا دیا۔ آج ہر اہل ایمان کا دل تڑپتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے ان گنہگار آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لے۔ پوری دنیا میں سب سے افضل بقعہ وہ گھر جس گھر کے اللہ نے قسم کھائی ہے، جس گھر کے اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ آؤ اس گھر کا طواف کرو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آؤ اس گھر کا طواف کرو۔ یہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جسے اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، کیسا ہے؟ کسی بالکل عام پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا، اور آج اہل ایمان تڑپتے ہیں، لوگوں کا دل تڑپتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بار دیکھنے میں دل نہیں بھرتا ہے، دو بار دیکھنے میں دل نہیں بھرتا ہے، دل چاہتا ہے 1000 بار وہاں کی زیارت ہو، 1000 بار وہ جگہ دیکھنے کو ملے، 1000 بار اس گھر کی زیارت اور اس کا طواف کرنے کا اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے۔ میرے بھائیوں، یہ دل تڑپتا رہتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے، ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے، ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنا اللہ رب العالمین کسی بھی صورت میں اس کو اپنے گھر کا دیدار کرائے۔ میرے بھائیوں، آج یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے روزانہ پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہیں، ہر وقت اتر رہی ہیں، اور فرزندان توحید احرام کے حالت میں وہ احرام پہنے ہوئے سفید پوش اللہ کے برگزیدہ بندے فرشتوں کی طرح اتر رہے ہیں، فرشتوں کی طرح سعودی ایئرپورٹ پر، جدہ ایئرپورٹ پر، مدینہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں فرشتوں کی طرح، اور اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے بےتاب ہو کر کے، اور لبیک اللہم لبیک یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے وہ اپنے اپنے مقامات سے تشریف لا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب عظیم منظر ہے، یہ منظر عظیم ہے۔ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، یہ اسلام کا رکن ہے۔ اللہ کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ موسم ہے حج کا۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں اس کی کچھ فضیلتیں بیان کروں کہ کیوں یہ حج جو ہم کرتے ہیں ہمیں اس سے ملتا کیا ہے، یہ حج ہمیں اس سے ملتا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ فرمایا ثم ماذا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ پھر کہا گیا ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جس میں بندہ ہر طرح کی اللہ کے نافرمانی سے پرہیز کیا، اور وہ حج جس کو اللہ نے قبول کر لیا ہو۔ تو حج مبرور یہ سب سے
افضل عبادتوں میں سے، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ حج جو ہے جہاد کے برابر ہے، بلکہ بعض مقامات میں اس سے بھی افضل ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے اور جو لوگ جہاد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ جا کر کے اللہ کے راہ میں جہاد کریں، اس لیے کہ جہاد سے افضل کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اس سے محروم رہے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، گرچہ ہم عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جتنا ہم سے طاقت ہوگا آپ کے اس بابرکت اور اس عظیم عمل میں، جہاد میں ہم بھی حصہ لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، جہاد یہ حج سے افضل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور یعنی وہ حج جس میں بندہ اللہ کے نافرمانی سے بچا رہا، تو وہ حج اس کا صرف ایک ہی بدلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی حج نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی حج کرنا، حج سے پیچھے نہیں رہے، ہر سال حج کرتے رہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی، اگر اللہ رب العالمین ہمیں وسائل دے، ہمارے پاس وسائل ہوں، تو ہم بھی اس کام میں آگے بڑھیں اور اس میں تاخیر نہ کریں۔ حج کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمرہ، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، جو بندہ حج کرتا ہے، حج کا ثواب صرف جنت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس نے اپنے حج میں کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا عمل نہیں کیا، رجع، تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے کیوم، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، کہ جس دن اس نے، اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی گویا اس دن اس نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف دھلا ہوا رہتا ہے، اس پہ کوئی گناہ ہوتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے جب حاجی حج کر کے واپس اپنے وطن لوٹتا ہے تو اس کے گناہ اسی طریقے سے دھلے ہوئے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اتنا بڑا اللہ رب العالمین کا رحم اور کرم ہے کہ پوری زندگی اس نے گناہ کیا، پوری زندگی گناہوں سے لت پت رہا، لیکن اللہ نے توفیق دے دی حج کرنے کی، حلال کمائی سے اس نے حج کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کے حج کو قبول کر لیا۔ قبول ہونے کے بعد وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم جا کر کے اس کے گھر کا حج کریں، تو خبردار کوئی ایسا کام ہم نہ کریں کہ جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، یا حج کرنے کے بعد بھی ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو ضائع اور برباد کر دے، اس قبول ہوئے اس عظیم عمل کو، حج کو اللہ رب العالمین اکارت اور برباد کر دے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھائی ہمارے ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین اس سال حج کی توفیق دے رہا ہے، اور وہ اللہ کی توفیق سے اس سال جا کر کے حج کریں گے، تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ آج ہی سے وہ تہیہ کر لیں، آج ہی سے اللہ رب العالمین کے دربار میں توبہ کر لیں، اور یہ
عہد کر لیں کہ اللہ ہمیں حج مبرور حاصل کرنا ہے، حج مبرور کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اپنے سواری پر جب بیٹھ جاتا ہے تو جب سواری اس کے جتنا قدم چلے گی اس کی سواری، اب اس وقت تو اونٹنی یا گھوڑے تھے تو فرمایا جتنا قدم چلیں گی اس کی سواری اونٹنی جتنے پاؤں چلے گی تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس کے ایک گناہ معاف ہوں گے اور اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو گاڑی سے جاتا ہے تو جتنا اس کی گاڑی ٹائر جتنا چلتی جتنے زمین میں لگے گی اتنا اس کی نیکیاں جو ہیں لکھی جائیں گی اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ عرفہ کے مقام میں آتا ہے، عرفہ کے مقام میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے کہ گویا بالو ریت کتنا ریت ہوتا ہے کوئی گن سکتا ہے ریت کو، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ آسمان میں جتنے ستارے ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اپنا حلق کراتا ہے حلق تو اس کے سر سے جتنے بال جھڑتے ہیں اتنے اس کے گناہ بھی اللہ رب العالمین ختم کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ یہ فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ حاجی جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار کے یہاں بھٹی میں جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو پھر اس میں جو بھی گندگی لگی ہوتی ہے بالکل صاف ستھرا نکلتا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب حج کر کے واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو اس طریقے سے پاک و صاف کرتا ہے، اور کیوں نہ صاف ہو، کیوں نہ اللہ رب العالمین اس کو پاک و صاف کرے کہ بندہ پریشان حال میں کتنا بھی وسائل موجود ہوں لیکن اس کے باوجود آپ عرفہ کا مقام جب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ہر آدمی پراگندہ حال میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس موجودہ فرشتوں کو سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو یہ میرے بندے جو آج اپنا سب کچھ گھر بار دربار سب کچھ چھوڑ کر کے، آرام و آرائش کو چھوڑ کر کے آج یہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، مقام عرفہ میں ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے یہ جو مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، تم سب کے سب گواہ رہو ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے بارے میں فرمایا۔ عرفہ سے افضل کوئی ایسا دن ہی نہیں ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت کرے اور ان کو معاف کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، عرفہ کے دن دعا کرنا، اور خیر الدعا، اور سب سے بہترین دعا عرفہ کا جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا سب سے بہتر دعا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کون سی دعا ہے، اس میں بندہ کچھ مانگتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، بس کیا کہتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، تو اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، تیرا ہی بادشاہت ہے اور تیری ساری تعریف ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی تعریف ہے، اور جس کی تعریف کی جائے اگر وہ خوش ہو جائے تو پھر اسی کی خوشی ہی چاہیے، اس کو خوش کرنا ہی ہے، بڑے کو خوش کر لیں، وہی اللہ رب العالمین ہے کہ جس کی ہمیں خوشنودی کرنی ہے، جس کی ہمیں چاپلوسی کرنی ہے، جس کو ہمیں خوش کرنا ہے۔
جس کی ہمیں مدح و ثنا کرنا ہے، جس کی ہمیں عبادت میں مبالغہ کرنا ہے، اور وہ ہر مبالغے کے لائق ہے۔ ہر مبالغے سے اللہ رب العالمین ہر طرح جتنا بھی ہو ہم اس کی بڑائی بیان کریں وہ کم ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں استطاعت دیا ہے، تو ہمیں اس کام میں دیری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جلدی کرنا چاہیے، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایک تو فرضیت ہے، فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، یعنی اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کا طواف حج نہیں کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی بن کر کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بستیوں میں لوگوں کو بھیجوں اور وہ لوگ جو طاقت کے باوجود اللہ کے گھر کا حج نہیں کرتے ہیں، پھر فرمایا کہ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود بہت سے کیا کہتے ہیں کہ ابھی عمر نہیں ہے، ابھی تو عمر جو ہے یہ عمر ابھی روزہ نماز کی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی تصور ہے، کیا تصور ہے کہ ارے ابھی یہ وقت نمازوں کے نہیں ہے، مسجدوں کو پکڑنے کا وقت نہیں ہے، ابھی حج وغیرہ کا نہیں ہے، جب بالکل پھوسٹ بڈھے ہو جائیں گے تب کہیں گے کہ اب چلو حج کر لو۔ نہیں، جب بھی بندہ بالغ ہونے کے بعد مستطیع ہو جائے، استطاعت اس کو ہو جائے، پہلی فرصت میں اس کے لیے واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ جا کر کے اللہ کے گھر کا حج کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بیان کر دوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر چیز کے طبقات ہیں، درجے ہیں۔ پہلے اس کا درجہ ہے، پھر اس کا درجہ ہے، پھر اس کا درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل صاف اور ستھرا ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر، کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، جس سے مانگنا ہے، جس کے سامنے گڑ گڑانا ہے، جس کے سامنے اپنی جھولی دامن پھیلانا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کی اتباع کرنا ہے تو وہ صرف مدینہ والے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے، یہ ہونا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے نماز۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو نماز قبول ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم عقیدہ بھی صحیح ہے، نماز کے پابند ہیں، تب ہمارا اللہ رب العالمین زکوٰۃ قبول کرے گا۔ لیکن اگر ہم نمازی نہیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارا زکوٰۃ قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارا روزہ قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ کس پر فرض کیا ہے؟ کن پر فرض کیا ہے؟ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، غفلت کرتا ہے، من میں آیا پڑھ لیا، نہیں تو چھوڑتا رہتا ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مسجد میں آ کر کے پڑھتا ہے، تو وہ شخص مسلمان ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے 1 وقت کی نماز اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے، وہ شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ توبہ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گئی، اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو اس نماز کی قضا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو توبہ کرنا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ سے گڑ گڑائے، توبہ کرے، معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد نماز کی پابندی شروع کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص
کلمہ پڑھتا ہے اور جمعہ بھی پڑھتا ہے، جنازہ کی نماز بھی پڑھتا ہے، عید کی نماز بھی پڑھتا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، اسلام سے اس کو کوئی ایک حصہ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر اس کی موت ہو گئی تو پھر وہ فرعون، حامان، قارون کی موت مرتا ہے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ پڑھتا بھی ہے ایسے شخص کی کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، عقیقہ بھی ہوا، اس کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمانی بھی ہوا، ختنہ بھی ہوا، جنازہ کی نماز بھی دوسرے کی پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پابندی سے، 5 وقت کی نماز ہمیشہ پابندی سے نہیں پڑھتا ہے، وہ شخص مسلمان کی اسلام کی حالت میں دنیا میں نہیں جائے گا۔ یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے نماز کا، ہمارے پورے معاشرہ اس سے بالکل غافل ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نمازی ہیں تب اللہ تعالی ہمارا حج قبول کرے گا، نہیں تو ہم چلے عمرہ کر لیے، حج کر لیے اور پھر اسی طرح سے نماز گول ہو رہا ہے، غائب نماز کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جو شخص، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک نہ ہو جاؤ، نماز پڑھو اور مشرک نہ ہو جاؤ۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھے، اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ شخص کیا ہے؟ مشرک۔ ایسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو شرک پر ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دیا ہے تو ہم ابھی سے توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور تب اللہ رب العالمین ہمارا حج قبول کرے گا۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، اس کے احکام کی تعمیل کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن آج ہم نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اس کی نافرمانی کریں گے، پھر کیسے اللہ رب العالمین ہمیں حج مبرور کا ثواب دے گا؟ اللہ رب العالمین کیسے ہمارے حج کو قبول کرے گا؟ اللہ رب العالمین کیسے ہمارے روزے، ہمارے نمازوں کو قبول کرے گا جب ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے؟ اب ایمان مل جائے تو پھر نماز سے کوئی ہمیں دور نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان کی چاشنی مل جائے، ہمارے اندر ایمان کی روح ہو جائے، دل میں ایمان آ جائے، اللہ رب العالمین پر ایمان دل میں آ جائے، داخل ہو جائے، کوئی مائی کا لال آپ کو نماز سے روک نہیں سکتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی روکے گے بھی تو بھی آپ اپنا سر کٹا دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن نماز سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور یہ چیز کس نے محسوس کیا؟ صحابہ کرام نے محسوس کیا، اولیاء کرام نے محسوس کیا، صلحائے عظام نے محسوس کیا، تابعین عظام نے اس کو محسوس کیا، ائمہ کرام نے محسوس کیا، اللہ کے نیک بندوں نے محسوس کیا۔ ان لوگوں نے نماز سے سمجھوتا نہیں کیا، سب کچھ گنوا دیا، لٹا دیا، لیکن نماز کو ضائع نہیں کیا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری پستی کا عالم یہی ہے کہ ہم حج کے لیے تو چلتے ہیں، حج کی تیاریاں کرتے ہیں، لیکن نماز چھوڑ کر کے حج کے لیے نکلے ہیں، ٹوپی وغیرہ سب سفید کرتا پیجامہ پہنے ہیں، لیکن نماز سفر میں جتنی بھی نمازیں ملتی ہیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حاجی بڑھ کے حاجی بننے جا رہے ہیں۔ کیسے اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثواب دے گا کہ جب ہم اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہمارا مال حلال ہو، پاک ہو، اور ہمارا اخلاق، ہم صاحب اخلاق ہوں، ہماری زبان سچی ہو، اور ہم ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی، شریعت کی پابندی کے ساتھ جب ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین اس وقت ہمارے حج کو قبول کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اتنی فضیلتیں جو ہم نے حج کی سنی ہیں، یہ فضیلتیں اسی وقت ملیں گی کہ جب ہم اللہ کے سچے بندے بن کر کے جائیں۔ یہ اللہ کے ساتھ میرے بھائیوں پنگا نہ لیں، اللہ کے ساتھ ہم جھوٹ نہ بولیں، اس لیے کہ ہم
اپنے وہم و گمان میں رہیں گے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں گے اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ چلو والا مسئلہ اللہ رب العالمین سے نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تخفون وما تعلنون، وہ سب جانتا ہے جو تم ظاہری عمل کرتے ہو، باطنی عمل کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو بھی سمجھتے ہو، اللہ رب العالمین سب کا ادراک اس کے پاس رہتا ہے، اس سے کوئی چیز ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں حج کا ثواب پانا ہے، اگر ہمیں حج کی فضیلت پانی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے، تو میرے بھائیوں سب سے پہلے ہم اپنے دین کی پابندی کریں، ہم دیندار بن جائیں، ہم دین پسند بن جائیں۔ لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دین کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو دیندار نہیں ہیں، جو دین کو پسند نہیں کرتے ہیں، دینی خیال کے نہیں ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دین کو نہیں پسند کرتے، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دین کا جو اہم فریضہ ہے نماز کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ جو شخص جس کو پسند کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، اور جس کو جو چیز پسند نہیں ہوتی ہے پھر وہ اس سے دور بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا ہے۔ اب اللہ کے سجدے سے انکار کس نے کیا تھا؟ اللہ کے نافرمانی کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ابلیس نے کی تھی۔ اذان ہوتی ہے تو کون بھاگتا ہے؟ ابلیس بھاگتا ہے۔ اب جو اس کا ساتھ دیتا ہے، اذان ہوتی ہے اور جو اللہ اذان ہونے پر جو اللہ کے گھر کی طرف بھاگتے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مومن ہیں، اور اذان ہونے پر جو اپنے کمروں میں چھپ جاتے ہیں، جو بھاگتے ہیں، روڈ پہ ہیں تو اپنے کمروں میں گھس گئے کہ کوئی ابھی مسلمان کہے نا کہ بھئی چلو نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر وہ کن کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کن کے ساتھ بھاگ رہے ہیں؟ اور کیسے بھاگتے ہیں؟ ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے، وہ ایسے بدحواس ہو کے بھاگتا ہے جب حی علی الصلاۃ کے لفظ اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو وہ ہوا خارج کر کے بھاگتا ہے، سرپٹ بھاگتا ہے۔ اور آج مسلمان بھی اسی طریقے سے ہیں، مسلمان بھی جب ان سے کہا جائے نماز کے لیے تو منہ بنا کے بھاگ جاتے ہیں، اور اگر جاؤ ان کے محلے میں یا ان کے مجلسوں میں تو ان کو اتنا برا لگتا ہے، اتنا برا کہ یہ کیوں آ گئے، ایسے وقت میں کیوں آ گئے۔ یہ ہم ایسے مسلمان ہیں، ہم ایسے مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسے مسلمانوں کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، آپ کو حج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مسلمان بنو، پہلے اللہ والے بنو، پہلے اللہ کی روح، اللہ کے ایمان کی روح کو اپنے دل میں بساؤ، سچے پکے مومن بن کر کے اس کے دربار میں جاؤ، تاکہ پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ثواب ہے، جو انعام ہے، اس انعامات کو ہم حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیو حج کی آپ دیکھیے کہ اس کے مقاصد میں سے سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی جائے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کے لوگ کیا پکارتے ہوئے آتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اور جگہ نہیں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ سب پوری لاکھوں کا مجمع ہوگا اور سب کا عمل ایک ہوگا، سب کا عمل ایک ہوگا، ایسا الگ الگ کام کرے نہیں، طواف کریں گے سب طواف کریں گے، سعی کریں گے سب سعی کریں گے، کنکڑی ماریں گے سب کنکڑی ہی ماریں گے، سب کا عمل جس طواف افاضہ جس دن کرنا ہے اس دن سب کو طواف افاضہ کرنا ہے، عرفات میں جس دن جانا ہے سب کو عرفات میں جانا ہے، مینا میں جس دن 3 دن قیام کرنا ہے سارے مسلمانوں کو قیام کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ صرف ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سب کے سب کس کے مہمان بن کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی یہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ حاجی حج کرنے والا، وہاں جانے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے عربی میں ضیوف الرحمن، رحمان کے مہمان۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور یہ اللہ رب العالمین اس سے لوگوں کی اجتماعیت
اور یہ کہتا ہے کہ اے لوگو، گرچہ تم امریکہ کے ہو، پاکستان کے ہو، بنگلہ دیش کے ہو، انڈیا کے ہو، لیکن سب کے سب ایک جسم ہو، سب کے سب ایک جسم ہو، ایک ساتھ سب نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ سب طواف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چپک کر کے مل کر کے، کوئی کہاں، کوئی افریقہ کا ہے، کوئی کینیا کا ہے، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی کہاں کا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جسم ملا کر کے اور چپک کر کے ایک عظیم اتحاد کا پیغام دیتا ہے وہاں پر کہ ہم سب الگ نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہمارا عمل ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب کو کنکری مارنی ہے، ساتھ ہی کنکری ماریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے نہیں ہم 12 کنکری ماریں گے، ہم 21 کنکری، نہیں، جتنی کنکریاں جس کو جس دن مارنا ہے اسی دن ماریں گے۔ تو سارا یہ سب اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ حج جو ہے، حج میں یہ اتحاد کا پیغام ہے، الفت و محبت، بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، ہم اس عظیم عبادت کی عظمت کو سمجھیں، اس عظیم عبادت کی عظمت کو سمجھیں اور اس عظیم جگہ کی عظمت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھتے ہوئے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہم اس کے اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر اہل ایمان کو حج کے فریضے کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین توفیق دے، اور سب کو یہ توفیق دے کہ وہ آ کر کے تیرے گھر کا دیدار کریں، تیرے گھر کا طواف کریں، اور تیرے بنائے ہوئے مبارک جگہوں اور مبارک شعائر حج کو وہ بھی اس کو دیکھیں اور وہاں پر آئیں۔ اللہ رب العالمین تو سب کی دیرینہ تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ رب العالمین تو مکمل اور پورا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔